نکاح کرنے کا ہے کہ مسجدوں میں نکاح کرنا. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے ان سب لوگوں کے لیے اسپیشلی جو امریکہ میں رہتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں نے ایسی سچویشن نہیں دیکھی. مسجد میں نکاح تو کرتے ہیں, جیسے لڑکا اگر مسجد میں ہے وہاں پہ نکاح ہوتا ہے, لڑکی کا گھر میں آ کے ہوتا ہے. لیکن ان امریکہ اسپیشلی میں ہیوسٹن میں رہتی ہوں تو میں نے یہاں پہ جو دیکھا, اور آئی ریکویسٹ ایوری ون اسپیشلی ہیوسٹن کے لوگوں سے کہ کوئی پرسنلی نہ لے, میں جسٹ ایک بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے بھی بچوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تھے اور اس طرح سے. لیکن ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے نکاح مسجد میں ہوں. بہت اچھی بات ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ بہترین جگہ جو اس دنیا میں اس کائنات میں بہترین جگہ ہمارے لیے کون سی ہے, کہ مسجدیں ہیں. اور بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے, کیونکہ اس وقت ہم اتنا مصروف ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بازار میں کاروبار کے لیے نہیں جاتے یا خرید و فروخت کے لیے نہیں جاتے, لیکن اگر جا کے وہاں پہ کیونکہ باتوں میں انسان مصروف ہو جاتا ہے, اور جیسے یہاں پہ تو لوگوں کو عادت ہے ایسے ہی ونڈو شاپنگ میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کی یاد سے بیسیکلی ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات ہے. تو ہمارا دل بھی یہ ہوتا ہے کہ اتنی مبارک چیز ہے, نکاح کریں تو مسجد میں نکاح ہو جائیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں جب ہم نکاح کے لیے جاتے ہیں, اگر آدمی جو لڑکے جو ہیں وہ اگر آدمیوں کی سائڈ پہ ہیں, عورتوں کی سائڈ پہ بچی ہے اور اس کی فیملی ہے, تو نکاح ایسے ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ کیونکہ آدمیوں کے سائڈ ذرا بڑی ہوتی ہے, اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر باقاعدہ نکاح پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے. کئی ابھی لاسٹ ہوتے کہ 200 لوگ ہیں, 250 لوگ ہیں, تو اتنے لوگ نکاح پہ آتے ہیں. تو اب یہ بھی اچھی بات ہے مسجد میں آتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی سائڈ کیونکہ بڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ دلہن بھی ہوتی ہے اور دلہا بھی ہوتا ہے, اور ایک سائڈ پہ آدمی بیٹھے ہیں, ایک سائڈ پہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اب جو بیچ میں کئی دفعہ ہوتا ہے ایک ڈویژن ہوتی ہے نا, اب وہ بھی ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ بھی ہٹا دیا, اب جی نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جو چیز ہے نا, میں یہاں پہ جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہوں کہ نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ساری جو مکس گیدرنگ جیسے ہوتی ہے پارٹیز میں ویسے ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ عورتیں جو حجاب لیتی ہیں انہوں نے تو سر کور کیے ہوتے ہیں اینی وے, لیکن باقی سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دوپٹے اتر جاتے ہیں, سر سے بھی اتر جاتے ہیں, اور وہ جنہوں نے نہیں لینے وہ اپنے ہاتھوں میں رول کر کے رکھے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پہ جو فوٹو شوٹ ہوتا ہے, باقاعدہ فوٹو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ سارے ہنس رہے ہیں, اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں. مسجد کا احترام, مجھے صرف یہاں پہ یہ ایک مسئلہ تھا. دیکھیں اگر نہیں پتا ہوتا, ہمیں نہیں پتا, مجھے بھی پہلے بہت نہیں پتا تھا کہ اتنی ایسے کہ مسجد میں اونچی بات نہیں کرنی چاہیے, اس کا یہ ہے. لیکن دیکھیں جو امام جو نکاح پڑھا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو تو کہنا چاہیے. وہ کس سے ڈرتے ہیں, وہ بھی نہیں بولتے ہیں. وہاں پہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے ویسے وہ کر رہا ہے, تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. تو آپ جو ہیوسٹن کے رہنے والے ہیں, آپ پلیز اگر خود کہتے ہوئے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں گے تو وہ ہمیں 4 سنا دیں گے, وہ جس کو آپ کہیں نا وہ گھر پہنچا کے آتے اگلے کو. تو اب یہ میسج میرا ہی, میں کوشش کروں گی کہ اس کو ایک چھوٹا سا میسج پیغام کی طرح بھی پوسٹ کر دوں, تاکہ پورا یہ لیکچر پوسٹ کرنے سے آپ وہ والی میسج جو ہے نا وہ آپ اپنے سارے فرینڈز کو ایسے ہی بس پوسٹ کر دیں, تاکہ اللہ کرے کہ کسی کو یہ بات سمجھ آ دے. اور اس کی وجہ کہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دیتی ہوں کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں کھڑا تھا, اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کی آنکھ لگی تھی, وہ لیٹے ہوئے تھے, دونوں طرح سے حدیث آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھے کنکری ماری, جیسے ہٹ کرتی ہے نا چھوٹی سی کنکری. تو کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. آپ غور کیجئے گا اس حدیث پہ کہ حضرت عمر نے آواز نہیں دی ہے ان کو, اور اونچی آواز میں بھی نہیں کہا. انہوں نے کنکری چھوٹی سی ان کی طرف پھینکی, اور جب وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا مجھے. تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو 2 آدمی ہیں نا ان کو میرے پاس بلا کے لاؤ. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا کہ حضرت عمر بلا رہے ہیں, تو وہ ان کے پاس آئے. حضرت عمر نے ان کو پوچھا کہ تم کون ہو, کون سے قبیلے سے ہو, اور کہاں سے آئے ہو. آپ کو پتہ ہے وہ کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ وہ تھوڑی اونچی بات کر رہے تھے, اور ان کی جب بحث ہو رہی تھی کسی بات پہ تو ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کے آداب کیا ہے. تم یہاں پہ کھڑے ہو کہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہو, کتنی بڑی بات ہے. اور ہم جاتے ہیں جیسے مسجدوں میں تو ہمیں اس بات کا کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا,
अब देखें कि हुज्जत खत्म हो गई, आप सबको पता चल गया और आप सबका अब ये फर्ज है कि आप सब एक दूसरे को ये बात बता दें कि मस्जिदों के आदाब क्या हैं, निकाह करें जरूर। लेकिन आप ये देखिए कि हम कितनी मुबारक चीज करने जाते हैं और अल्लाह की कितनी गुस्सा गजब लेके वापस आते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से क्या रहमतें आ रही होती हैं उस वक्त, जिस वक्त हम ऐसी हरकतें करते हैं। तो ना हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इतनी मुश्किलें कायम करें और ना ऐसी हरकतें करें कि किसी और को भुगतना पड़े। अल्लाह सुब्हान तआला हमें सबको दीन पे कायम रहने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि सूरत अल अनाम हम कह रहे थे, हमने लास्ट टाइम हमने किया था 32 आयत तक। आज इंशाल्लाह 33 आयत तक हमने किया था, आज हम 34 आया करेंगे। और लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था कि अल्लाह सुब्हान तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां दे रहे हैं। आज वो हर इंसान जो नेकी की बात आगे पहुंचाते वक्त घबराता है ना, और मुझे आज के लेक्चर में मुझे सीमा आसिफ मेरी दोस्त हैं, वो इतनी याद आ रही थी क्योंकि हम अक्सर डिस्कस करते हैं और वो बता रही होती है कि कैसे लोगों को बताएं, जिसको भी बताएं तो वो इतनी आगे से ऐसे बात कर देते हैं कि आगे से हम शर्मिंदा हो जाते हैं, या ऐसे, मैं पूरी वो सेंटेंस तो नहीं बोलूंगी, लेकिन आप में से हर एक को इससे गुजरना पड़ता है जो नेकी की बात दूसरों को बताते हैं। अब देखिए गैरों को नहीं फर्क पड़ता, गैर बड़े मजे के होते हैं, उनसे आपने कोई बात भी कर ली, सुन ली तो सुन ली, नहीं सुनी तो कान से इधर से उधर करके भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो अपने दोस्त होते हैं और अपने लव वंस होते हैं ना, वो हमें घर पहुंचा के आते हैं कि क्या मतलब है, तुम्हें अपना जमाना नहीं याद है, तुम क्या करती थी, अपने बच्चे देखो, अपना ये देखो। तो जब हम अच्छी बात किसी को बताने लगते हैं ना, तो आधी जान वहीं निकल जाती है और फिर हम कहते हैं हमने नहीं बताना इसके बाद। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखना है, अल्लाह सुब्हान तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत भी कैसे करें। देखिएगा कि आपको बहुत हौसला मिलेगा कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं हम जानते हैं कि आपको ये गमगीन करती है ये बात कि लोग जो हैं वो इस्लाम की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि आप याद रखिएगा ये सूरा कौन सी है, जो मक्की दौर के आखिरी साल की सूरा है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया जा रहा था और लोग ईमान नहीं, अब 13 साल का सफर आप देखें और कुछ 100 लोग उस वक्त मुसलमान हुए थे और अब ये मदीना की तरफ हिजरत करने वाले थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला उनके दिल की हालत जो थी, अल्लाह सुब्हान तआला उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि देखो कि तुम्हारे दिल में जो गम है ना, उसको तुम उसका ये ना सोचो कि वो तुम्हें मना कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि वो मेरी आयात का इनकार कर रहे हैं। आयात का इनकार कैसे, कि अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात नहीं मानना चाहते, तो तभी तो इनकार करेंगे ना, क्योंकि वो अपने आबाओ अजदाद की जो रस्म और रवाज हैं वो उनके पीछे हैं। उनको ये है कि लोग, हमारे क्या बाप दादों को नहीं पता था, क्या मेरी अम्मी को नहीं पता था, क्या मेरे अब्बू को नहीं पता था, दादी मेरी ऐसे करती थी, मेरी तो नानी ऐसे करती थी, क्या उनको नहीं पता था। तो बिल्कुल वही चीज वो लोग किया करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं पहचानते थे। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, लेकिन क्योंकि इतने साल गुजर चुके थे, उनमें बिदात, कहते हैं ना, बेशुमार बिदात आ गई थी। उन्होंने जैसे बुत बना के खाना काबा में रख दिए थे और ये सारा कुछ था। तो अल्लाह को वो मानते थे लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। तो आज आप सारे अपने ऊपर रख के देखिए कि क्या हम ये बात जो कहते हैं ना कि अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, तो हम कहाँ पे खड़े हैं। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला एक और तसल्ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहे हैं कि वलक़द, और तहकीक, कुज़्ज़िबत, और झुटलाए गए, रसूलन, कई रसूल, मिन कबलिका, आपसे कबल, फसबरू, तो उन्होंने सबर किया, अला मा कुज़्ज़िबू, उस पर जो वो झुटलाए गए थे, वह ऊज़ू, और वो उनको सताए भी गए और उनको तकलीफ भी दी गई। अब ये किन की बात हो रही है, तमाम वो नबी जो पहले अंबिया थे। अल्लाह सुब्हान तआला उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जब कभी कोई गम में होता है, परेशान होता है ना, तो आप अगर उनको एग्जाम्पल्स देते हो ना, देखो उसके साथ भी ऐसे हुआ था, देखो ऐसे हो जाता है, ऐसे हुआ था, तो अगले को तसल्ली हो जाती है कि ओके, आई एम नॉट द ओनली वन। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कि नबियों को, क्योंकि हम जब नबियों की बात करते हैं, तमाम अंबिया की और रसूलों की बात होती है ना, तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं कि किस तरह के हालात होते थे और किस तरह से लोग इनको सताते थे। सबसे पहले देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह सुब्हान तआला का पैगाम दिया था लोगों को। 950 साल, कोई थोड़ा साल तो नहीं है ना, उस वक्त तो उम्रें ज्यादा थी। और इतना उनका नाम जो है हजरत नूह का, वो अब्दुल शकूर था।
لیکن ان کو نوح کیوں کہتے تھے؟ وہ روتے تھے بہت، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے تھے، لوگوں کے لیے تڑپتے تھے کہ ان کو کیسے یہ پیغام میں دوں اور ان کو سمجھ آ جائے۔ لوگ نہیں مانتے تھے، کہتے وہ چٹائی نہیں ہوتی ہے جیسے اس زمانے میں، وہ کہتے وہ چٹائی کے اندر ان کو باندھ کے نا تو ان کو مارتے تھے اور ان کو گھر کے آگے جا کے پھینک آتے تھے ان کے، کہ یہ سنتا نہیں ہے، اس کی بات ہم نہیں سننا چاہتے۔ تو 950 سال تک انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، تو کتنے لوگ مسلمانوں میں، بعض روایات میں آتا ہے 40 اور بعض میں 70 کے قریب آتا ہے، اتنے سالوں میں صرف اتنے لوگوں نے ان کی پیغام کو سنا تھا۔ اور پھر دیکھیں جو طوفان نوح آیا تھا، اس لیے پوری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا، اور صرف وہ لوگ کشتی پہ سوار ہوئے تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ اور پھر وہ سارا قصہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا پھر میں آپ کو بیان کر دوں گی۔ اور آپ دیکھیے اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں، اب یو نیم اٹ، اور وہ نعمتیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی، کاروبار، اولاد، دنیا، خوبصورتی، جوانی، سب کچھ یو نیم اٹ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ اتنا شکر گزار تھے کہ لوگ ان کے جو تھے وہ کہتے تھے تو کیا ہوا، اللہ نے جب اتنا دیا ہوا ہے تو اس کے پاس کمی کس چیز کی، اگر وہ شکر گزار ہوتا ہے تو بس بگ ڈیل۔ ذہن میں آتی ہے نا ایسی بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش دیکھیں کیسی آئی کہ سارا کچھ ہی لے لیا، سب کچھ ان کا ختم ہو گیا، اور وہ کس طرح کی تکلیف میں تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر سارا کچھ لینے کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، آج تک ہم بات کرتے ہیں تو اس بات کی صبر کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت وہ شکر گزار اللہ کے تھے۔ ان کی بیوی ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ رسول ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو کہتے تھے کہ جو اتنی نعمتیں اتنے سال دی، تو ابھی تو تھوڑے سے دیر ہوئے، تو اتنے ٹائم تو مجھے ہونے دو کم از کم، پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگوں گی۔ لیکن انہوں نے پتہ کب دعا مانگی تھی؟ جب وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کیسا اللہ کا نبی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت کی ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی تھی، اور وہ بھی کتنی پیاری دعا تھی، ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین۔ اتنی سی دعا کہ یا رب العالمین مجھے تکلیف مجھے پہنچی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو سب کچھ عطا کر دیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزما لیا نا کہ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ شکر گزار تھے۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد آپ جتنے بھی انبیاء کا ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام دیکھیے مچھلی کے پہ کیا تھے، نبی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ اس وقت یہ پوری بستی تباہ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ حکم نہیں آیا تھا، لیکن ابھی تک ان کو یہ اجازت نہیں ملی تھی کہ تم بستی چھوڑ جاؤ۔ وہ نکل گئے تھے نا وہاں سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا تھا، 3 طرح کے اندھیرے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ اکبر، اور کہاں پہ جا کے انہوں نے پھر وہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دے دی تھی۔ یہ سارے آپ دیکھیں تو صحیح نا، جب ہم نبیوں کی قصے پڑھتے ہیں کہ کس طرح کی ان کی زندگیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے تو سولی پہ چڑھا دیا تھا نا ان کو، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کہا وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ، کہ نہ سولی پہ چڑھایا نہ قتل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے تو سارا کچھ کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ کس طرح سے اپنی لوگوں کو لے کے سمندر کے پار نکلے تھے، اور جب وہ توارا لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے سے پھر بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھ گئے تھے، تو کتنی تکلیف ان کو ہوئی تھی جب وہ واپس آئے تھے۔ تو نبیوں کی جب آپ قصے پڑھتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ترین، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کے مقام کیا، رائٹ؟ اور ان کی زندگیوں کے حال دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے صبر کیے تھے۔ تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھتے تھے، ہم نے پڑھ چکے ہیں نا 214 214 نمبر آیت میں کہ الذین خلوا من قبلکم، وہ لوگ جو آپ سے پہلے گزر چکے، مستہم البأساء، کہ پہنچی ان کو تنگی، والضراء، اور تکلیفیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، وزلزلوا، غور کیجیے بڑی اگر آپ واپس آ کے اس آیت کو پڑھیں گے نا، کیونکہ اس آیت کے اوپر بھی میں نے لکھا ہوا، جیسے میں چھوٹی چھوٹی جب پہ یہاں پہ آیت آتی تھی نا تو میں لکھ دیا کرتی تھی کہ یا رب العالمین، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تو تھوڑی سی تکلیف بھی ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے، یا ہم اتنے ایک دم سے نا امید سے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے،
حتیٰ یہاں تک کہ یقول رسول، یہاں کی کہہ اٹھے رسول، والذین آمنو، اور وہ لوگ جو رسولوں کے ساتھ ایمان لائے تھے، معہو ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ خبردار، ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، صبر کرو صبر کرو۔ یہ ہم سب کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش جب آتی ہے نا اور اس پہ ہم صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ کی بے انتہا نعمتیں بھی آتی ہیں۔ اور آگے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 157 تک، آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم انسان ہے نا کہ ایک یہ تسلی، یہ آپ سوچ لیجئے کہ ایسا ہوگا نہیں، یہ جنت نہیں ہے، دنیا جنت نہیں ہے نا، جنت کے وعدے بھی یہاں پہ ایسے نہیں ہیں، جنت ہمیں ان اعمال کے بدلے آخرت میں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ میں ضرور برضرور آزماؤں گا تم کو خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، تمہاری جانوں کے نقصان سے اور پھلوں سے۔ لیکن اس میں خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشئی کا لفظ استعمال کیا، کہ کچھ، ایسا نہیں کہ ساری صحت لے کے، ایسا نہیں کہ سارا ہی مال لے کے، ایسا نہیں کہ ساری تکلیفیں دے کے، بشئی کا لفظ ہے جو بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں، کہ کچھ چیز لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اب میرا بندہ اس پہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ الذین، وہ لوگ جو اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے، قالو کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم نے تو اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، تو آپ اس کے اجر دیکھیے کہ اتنے خوبصورت ہے کہ یہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، علیہم، جن کے اوپر صلوات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صلوات ہیں، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے جب ہم نے قرآن پاک میں وہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اللہ ہمیں کتنی بڑی بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہا کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجو۔ تو ہم درود شریف اتنا پڑھتے ہیں، پھر ہم نے پڑھا، وہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کتنا ٹائم درود پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ اتنا پڑھ لو، وہ ساری حدیث جو تھی۔ لیکن یہاں پہ جب میں نے یہ لفظ پڑھا، کیونکہ جب ہمارے لیے بات ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، تو انسانوں کی جب بات ہوتی ہے تو صلوات کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اب ذرا دیکھیے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صلوات اور اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں، بڑی بات ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اب دیکھیے صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب مصیبت آ گئی تو ویلا مچا دیا کہ ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، اور پھر جب پتہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اچھا میں صبر کرتی ہوں اس کے اوپر، ایسا نہیں ہے۔ صبر وہ ہے جو آپ نے پہلی دفعہ صبر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری نیتیں جانتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، کیونکہ یہ آیات جو ہے نا یہ ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ اور دیکھیے اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بھی کہا نا کہ اے بندے مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ مصیبتیں اور ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ آزمائش کی اور بات ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم پہ مصیبت ہے، کہ آزمائش ہے، تو حضرت علی نے پتہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ پہ کبھی مشکل وقت آتا ہے، کوئی مصیبت یا پریشانی یا کوئی دکھ ایسا آتا ہے، تو جب آپ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہو تو آپ سوچو یہ آپ کی آزمائش تھی، اور اگر آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہو تو یہ آپ کی مصیبت بن جاتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتے ہو۔ کئی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگوں پہ کبھی ایسا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں لو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پہ اتنی مصیبتیں آ گئیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا میں ہی نظر آتی ہوں؟ اللہ اکبر کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بڑی باتیں منہ سے نکال، قیامت کا نقشہ بلیک اینڈ وائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کہ ہم پچھلی ایک آیت سے اس کو تھوڑا سا سمجھ کے لے لیتے ہیں، 27 آیت نمبر، کہ وَلَوْ تَرَى،
ایک کاش کہ آپ دیکھیں اذا وقفوا علی النار، جب ان کو آگ پر پیش کیا کھڑا کیا جائے گا، مینس کہ ان کو پل صراط ہے نا، پل صراط جو ہے وہ دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا فقالو، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، کہ اے کاش ہم نردو، ہم لوٹائے جائیں، ولا نکذبا، اور نہ ہم جھٹلائیں، بیااتی ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ دیکھیے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا کہ اس دن کیا ہوگا، کہ جب ہم سارے لوگ جتنے بھی اس دن انسان ہیں، اپنی آنکھ سے جب ہم دیکھیں گے نا جنت و دوزخ کو، دیکھیں مومن کی کیا شان ہوگی، کہ وہ تو جنت و نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے الحمدللہ، لیکن جس وقت آپ یہ دیکھیں جو ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، اور وہ دیکھ رہے جنت دیکھ رہے ہیں، دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ شکل کی صورت میں سامنے آئیں گے، اس دن زبان بند کر دی جائے گی، اور ہمارے تمام جوارے، ہماری جلدیں جو ہے نا وہ بھی بات کریں گی، وہ ہمارے حق میں یا ہمارے اگینسٹ گواہیاں دیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے اے کاش، افسوس کے مارے کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے تو ہم ایسا کام نہ کریں اور ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ آپ ذرا امیجن کریں اس سینٹنس کو، ذرا امیجن کریں، آپ ذرا کلوز یور آئیز، اور جسٹ تھنک کہ ہم لوگ اس دن کھڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، ہم میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس دن کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اور اس طرح سے کہ ہمارے سارے اعمال ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ جو ہم نے دنیا میں چھپائے ہوئے تھے اپنے دلوں میں، سب کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ایک موقع واپس مل جائے کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، اور اب ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ کاش ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موقع دے دیتے، کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم کسی کا حق نہ مارتے، کاش ہم اپنی زبان کی لذت کی خاطر چغلیاں نہ لگاتے، کاش ہم یہ نہ کرتے، کروڑوں چیزوں پہ ہم کاش 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 کر رہے ہوں گے کہ یا رب العالمین ایک موقع دے دے، ہم واپس چلے جائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن موقع نہیں دیں گے۔ آج دیکھیے، آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ نے اگر آنکھیں کھول کے ذرا سوچئے کہ موقع مل گیا، آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ واپس، اور جا کے اب وہ عمل کرو جو ایسے عمل ہے جو مومنوں کے عمل ہیں، جس کی وجہ سے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ دیکھیے بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے۔ ہمیں آپ صرف ایک بات یہ دیکھیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے، اور مشکل بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے، ہم انسان ہیں، گناہ ہو جائیں گے، بار بار غلطیاں بھی ہو جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم واپس پلٹنے والوں میں ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا کرے آخرت میں، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ بلکہ بدا ظاہر ہو گیا لہم، ان کے لیے، ما کانوا یخفونا، جو وہ چھپاتے تھے، من قبل، اس سے قبل۔ وہ کیا چھپاتے تھے؟ جو نفاق ان کے دلوں میں تھا نا، وہ جو چھپاتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ سارا ظاہر ہو جائے گا۔ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر ایک خول چڑھا دیتے ہیں نا کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو یہ کریں، ہم وہ کریں، تو دنیا میں تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو گیا ان کے لیے، سیئات، ان کی تمام برائیاں، ان کے تمام گناہ جو تھے وہ ظاہر ہو گئے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے تھے، وحاق بہم، اور گھیر لیا انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ دنیا میں مذاق کیا اڑاتے تھے؟ آپ دیکھیے کسی کو دیکھتے ہیں نا، جیسے کوئی جا رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ مسجد کی طرح جا رہا ہے، انہوں نے پونچے اوپر کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی مذاق لگتا ہے کہ وہ دیکھو دیکھو انہوں نے کیسے اپنا حال بنایا ہوا ہے۔ کسی کی داڑھی دیکھ کے، اللہ نہ کہہ رہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یوزلی لوگوں کو دیکھیں کہ اس طرح سے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حجاب میں دیکھ کے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو آنٹی بن گئی ہے۔ اور کتنے سینٹنس دیکھیں، میں یاسر قادی کا ایک لیکچر سن رہی تھی، بہت خوبصورتی سے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں آپ لوگ جو اسلامک کنٹریز میں رہتے ہیں، آپ بڑے نصیب والے لوگ ہیں، آپ لوگ تو اپنی مرضی سے جس طرح سے رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ امریکہ میں اسپیشلی، کیونکہ ہم لوگ تو یہاں پہ رہتے ہیں نا، یا دوسری ایسی کنٹریز میں جہاں پہ مشکل ہے، آپ لوگوں نے اکثر نیوز میں سنا ہوگا،
ہی سیٹ کہ میں اپنی وائف کے ساتھ باہر کہیں کام سے گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے ان کو مذاق اڑایا ان کے حجاب پہ. تو کہتے ہیں کہ اتنا مشکل کئی دفعہ ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ بندہ ڈیفینیٹلی اگنور کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں ہم پاکستان میں جس طرح سے بھی باہر نکلے، نو بڈی کین ٹیل اینی تھنگ، نو بڈی کین میک فن آف یو. لیکن وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہ کے فالو کرتے ہیں اسلام کو، ان کے لیے تو سلام ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنے کروڑوں رحمتیں کرے اور آسانیاں کرے ان کے لیے. لیکن میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی ہوں ہر ایک کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ میرے لیے بہت آسان تھا آنیسٹلی. جب میں نے حجاب کا سوچا تھا اور میں نے لینے کا یہ تھا، بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے بہت مشکل تھی اور ہسبینڈ نے بہت تنگ کیا، مذاق اڑایا گیا، دوستوں نے مذاق اڑایا. لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میرے دوست، میرے جانے والے ہر ایک نے مجھے اتنا سپورٹ کیا تھا. اور آج تک بھی یہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کر دے. کیونکہ دیکھیں کبھی جج نہیں کرنا کسی کو. وہ لوگ جو کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی فرینڈ نے حجاب لیا، کچھ دیر کے بعد انہوں نے اتار دیا، تو پھر ہم تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا نہ کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جنگ سے گزر رہی ہوتی ہے، اپنی نفس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور کس مشکل سے بیچاری کرتی ہیں اور اتارتی ہیں اور پھر دوبارہ سے کرتی ہیں، اور پھر کتنی مشکل سے وہ اس پہ جمتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہاک بہم، اور گھیر لیا ان کو جو وہ مذاق اڑاتے تھے. تو یہاں پہ جو پہلا لفظ آیا نا، وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ، اور ظاہر ہوگی ان کی برائیاں، ماں کا سبو، جو انہوں نے کمائی تھی. تو برائیاں اور اچھائیاں کمائی کیسے ہو گیا؟ کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن تو ہمارے پیسے تو، ہمارا مال تو کام نہیں آئے گا نا. مال وہاں پہ کون سا ہوگا؟ ہماری نیکیاں، اور ہماری جو اللہ نہ کرے جو برائیاں بدی ہوگی نا، وہی ہمارا مال ہوگا. ہم سودے کرنے جا رہے ہیں جنت کے نا، تو جنت کیسے ملے گی؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے ملے گی. کیونکہ دیکھیں آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور ان کی جانیں خرید لی جنت کے عوض. تو سودے تو دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ہیں. تو بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. تو یہی ہے ماں کا سبو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی. اکائیاں دہائیوں سے کیسے؟ کیونکہ جب گناہ کرتا ہے مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک مسلمان کی بات کر رہی ہوں، ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اور جب وہ برا جو اچھائی کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو 10 اچھائیاں لکھی جاتی ہیں. تو وہ برباد ہی ہو گیا نا، جس کی ایک لکھی گئی تھی پھر بھی اس کی زیادہ ہو جائے نیکیوں کے سامنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین. اسی پہ ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ ہم ظاہر ہو جائیں گی اس دن وہ ساری عمل جو ہم دنیا میں کرتے ہیں. کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے نام ہم جو سوچتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، وہ عالم ہے، وہ فلاں بندہ جو بڑا سخی ہے، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے نا بولنا. اور ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا نام بھی آ جاتا ہے تو ایک دل کو لگتا ہے کہ اچھا جی ایسا ہے میرے بچے کے بارے میں، یا میرے بارے میں، یا میری ماں کے بارے میں ایسی بات ہے، یا باپ کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایسے ہوتا ہے. تو اللہ اکبر. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ روز قیامت سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ شخص ہوگا جسے شہید کر دیا گیا ہوگا. اللہ اکبر. اب آپ غور کیجیے، اب اس دن کیا ہوگا کہ جو دل کے اندر کی حالت ہوگی نا کہ ہم نے کوئی عمل کیا تو اس کا مقصد کیا تھا، ہم کیا چاہ رہے تھے وہ عمل کرنے کا، وہ ہے اس لیے تاکہ ہمارے دل سے ساری چیزیں ہم ان کو صاف کرنا شروع کریں. دل کے شیشے کو کہتے ہیں نا پالش کر کے اس کو صاف کریں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے. ایک شہید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں یاد دی تھی اس دنیا میں. وہ انہیں پہچان لے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا. وہ کہے گا کہ یا رب العالمین، میں نے آپ کی خاطر جہاد میں حصہ لیا اور اپنی جان کا نذرانہ تک، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان کو بھی پیش کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے حال جان رہے ہوں گے نا، یہ سارے شہیدوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں جن کی نیتیں ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو داد شجاعت حاصل کرنے کی خاطر ایسا کیا تھا کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو اتنا بہادر ہے، تو نے اتنے بڑے بڑے میڈلز لگائے ہوئے تھے کہ تجھے یہ مقام مل جائے، تجھے یہ مقام مل جائے. دیکھیں وہ مقام ملنا کوئی غلط بات نہیں ہے،
لیکن ارادہ کیا ہوگا کہ اللہ کی خاطر صرف، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی یہاں پہ کہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. بس تجھے تو وہ ساری عزتیں مل گئی، لوگوں نے کہا واہ کیا بندہ تھا، کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا، تو پھر اس کا بدلہ تو تجھے مل گیا. پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی تھی، مجھے اس کو سمجھنے میں، اور کہتے ہیں نا جیسے بعض دفعہ ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس کو ہضم کرنے میں کتنے دن لگ گئے تھے. میں کہتی تھی یا رب العالمین ایسے کیسے، ایک بندہ اپنی جان کا نذرانہ دے گا تو آخر میں چلو اس نے یہ کیا تو دے گا تو صحیح نا، لیکن پھر جب دل کے اندر کی حالت کی سمجھ آتی ہے تو پھر اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہ جو ہمیں عادت پڑ جاتی ہے نا تکبر کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی دور کرے. اور پھر دیکھیں دوسرا شخص کون سا لایا جائے گا. دوسرا شخص وہ عالم ہوگا جو دنیا میں قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوگا. ربنا لا تجعل منہم، جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوگا لوگوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین سکھاتا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پیش کیا جائے گا، فرشتے اس کو لے کے آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین وہی کہیں گے کہ تمہیں اس پہ ساری اپنی نعمتیں پیش کریں گے، پہچاننے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا. وہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں نے تو اپنی ساری زندگی قرآن پڑھایا اور سیکھا سکھایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے جو کچھ کیا تم نے اپنی اس وجہ سے کہ تمہاری واہ واہ ہوتی کہ تمہیں لوگ سمجھتے یہ تو اتنی خوبصورت آواز، یہ تو اتنا اچھا قاری تھا، اس نے تو یہ کیا اس نے وہ کیا. تو فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا، پھر زبان سے آنیسٹلی لفظ نہیں نکلتا، پھر وہی حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو، کیونکہ اس کی نیت وہ نہیں تھی، اس نے کس مقصد سے یہ سارا کچھ کیا تھا. اور تیسرا وہ شخص جو بڑا سخی تھا، دبا کے لوگوں کو دے رہا تھا، مال دے رہا تھا، جو کچھ بھی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین اس پہ وہی چیزیں پیش کریں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ تو نے کیا کیا. تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں بے انتہا خرچ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی یہی بات کہیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے اندر کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے، اور وہ تبھی ہوگی جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم اس دین کو پہچان لیں گے. کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ اس کو غلط طرح سے بھی لوگ لیتے ہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی اب نماز کا فار ایگزامپل وقت ہے، آپ نے کہا اپنی دوست سے چلو نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتی ہے نہیں میں بعد میں پڑھ لوں گی. تم کہتے ہو کتنی بری بات ہے نا، گناہ ہو گئے. تو کہتی ہے یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، تم نہ مجھے بتاؤ. تو ایسا نہیں ہوتا نا، یہ تو ظاہری بات سمجھ آ رہی ہے کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ آئی ہوپ انشاءاللہ وہ ربی شرح لی صدری والی بات ہے کہ آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہو جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ نیکی کا کام ہم جب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں بھی خالص رکھے. آمین ثم آمین. اور دیکھیں نیکی کا کام کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو اگر تم نیکی کرتے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ تمہارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا اور لوگوں کو پتہ لگا تو وہ بھی یہ نیکی کریں گے، تو تب آپ اس کو ظاہر کر کے کرو تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ان کو بھی ایک آئیڈیا مل جاتا ہے اور وہ نیکی کا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ایک ایک آیت کو سمجھنے والا بن جائیں. اور دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے اس آیت پہ ہی پورا ایک گھنٹہ لگا دوں کہ یہ سمجھ آ جائے. جب میں آپ کے ساتھ بولتی ہوں آنیسٹلی بیسیکلی میں اپنے دماغ میں خود ہی سے اپنی آواز کو سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ یہ چیزیں مجھے سمجھ آ جائے. یا رب العالمین اتنی دعا مانگتی ہوں کہ یا پاک پروردگار اللہم طہر قلبی من النفاق و عملی من الریاء، یا اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ آپ لوگ بھی یاد کر لیا کریں کیونکہ اس سے ساری وہی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا عذاب کتنا زیادہ ہے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 29 میں وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے اور کہا انہوں نے، ان نہیں ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ہماری دنیا کی زندگی ہے، جتنا ہم نے جینا یہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا نا، دنیا میں سارا حساب کتاب ہو جانا، آخر میں دیکھنا کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لگتا ہے نا کہ ہمارے منہ کے لفظ نکلے ہوئے اس میں بیان کر دیا قرآن میں کہ وہ کیا کہیں گے کہ نہیں یہ ہماری دنیا کی ساری زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُبْعَثِينَ، کہ ہم دوبارہ کوئی اٹھائے جانے والے نہیں ہیں.
یہیں سارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کر رہے ہیں وَلَوْ تَرَا، کہ کاش کہ آپ دیکھیں اِذَا وُقِفُوا، کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ پیش کیے جائیں گے آگ پر، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے کہاں پہ؟ اللہ ربہم، اپنے رب کے سامنے۔ قولا، وہ فرمائے گا کون؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس وقت کہیں گے الیس ھذا بالحق، تو اب یہ دیکھو ذرا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالو، تو وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، اور قسم ہمارے رب کی۔ قالا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا العذاب، تو اب چکھو اس عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے، جو تم انکار کرتے تھے نا۔ دیکھیے پچھلی کتنی آیات سے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرنا، رائٹ؟ کیونکہ ہم کتنی آسان سے کہہ دیتے ہیں نا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا، پتہ نہیں ہوتا، اور آرام سے اتنی بڑی بات منہ سے نکال دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا مینس کہ ہم عمل نہیں کر رہے، بیسیکلی یہ نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا منہ سے انکار کرنا، ایک یہ ہوتا ہے کہ عمل سے انکار کرنا، کہ اللہ کی آیات کا عمل سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو دیکھیے سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نقشہ، یہ جو قیامت کے دن کا ہے نا، اتنا خوبصورت وہ بیان کرتے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روح امین جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ اور فرشتے صف بصف آ جائیں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ نہیں کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کا اس میں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے زبان کھولے، مگر وہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو اجازت دیں اور وہ بات بھی درست اس نے کہی ہو۔ ذالک الیوم الحق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ ہے وہ دن جو حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہ راستہ بنا لے، کیونکہ وہاں پہ ہی حساب کتاب سارا ہونا ہے نا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ بے شک ہم نے تم کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہمیں آگاہ بار بار، آپ دیکھیں قرآن کھول کے ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اس عذاب سے، جو قریب آنے والے عذاب سے میں نے آگاہ کر دیا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ وہ کیا کہیں گے کہ جس دن وہ دیکھیں گے نا انسان، کوئی بھی انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دیکھے گا کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا ہوگا، مینس کہ ہمارے اعمال، تو وہ کیا کہے گا؟ یا یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش یہ آج کا دن ہی نہ آتا اور میں مٹی ہو جاتا۔ اور کسی طرح سے وہی بات میں آپ کو جو پہلے کہی تھی کہ کاش ہمیں آج کسی لمحہ یہ بات کا احساس ہو جائے اور ہم اپنے اعمال کو پورا ریورس میں لے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک لمحہ، وقت کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں ہم صرف کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم آلریڈی وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ دیکھیں عورت کیا، جیسے گھر کا کام کرتے ہیں، بچوں کو دیکھنا، ہسبینڈ کے گھر میں آتے ہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں جو فار ایگزامپل ہاؤس وائف ہے، ڈیفینیٹلی جو باہر نکلتی ہیں، وہ گھر کے لیے کمانے کے لیے باہر نکلتی ہیں، ہر چیز ہماری عبادت ہے، صرف نیت خالص ہونی چاہیے نا۔ ابھی میں ریسنٹلی کسی سے ملی تھی، اللہ کرے کہ وہ میرا یہ پروگرام نہ دیکھ رہی ہوں، اکثر وہ لیٹ اٹھتی ہیں، تو میں کسی کا نام نہیں لوں گی ڈیفینیٹلی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے اگر نماز روز اگر ہوتا ہے تو دن میں تو بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، 24 آور میں صرف مشکل سے اگر آپ دیکھیں کہ بڑی خشوع کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں تو 1.5 گھنٹہ مشکل سے آپ کا لگے گا کہ آپ کی پوری 5 وقت کی نمازیں بیسیکلی ہو جاتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اس کے بعد جب ہم کام کرتے ہیں یا صفائی کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، تو ہم اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہے اور اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہوتے ہوتے بات ہوئی تو انہوں نے، اس کی ایک دوست تھی جس کو میں بات کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ عائشہ یہ جو ہے نا، یہ پوری رات، یہ رات کو جاگتی ہے کیونکہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی، صبح جلدی سو جاتی ہے، تو یہ رات کو میرے ساتھ ساری رات تو یہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہے، تم اس کو کیا پڑھا رہی ہو؟ تو میں نے اس کو کہا کہ کیا مطلب، تم رات کو کال کرتی ہو تو پھر
थोड़ी सी बात करती होगी, कहती है कि नहीं, मैं इसको कहती हूँ कि 3 बज गए, अब सो जाओ, कहती है नहीं नहीं 4, अभी बस थोड़ी सी देर रह गई नमाज पढ़ने में, तो 4 बजे तक हम बातें ही करते रहते हैं। अब बिलीव करें, मैं घर आके सारा वक्त यही परेशान हुई कि पूरी रात बंदा कैसे किसी से बातें कर सकता है। एवरी डे फिर आप उसी दोस्त से बात, दोस्त है उसकी, दोस्त से बात करते हो तो क्या बात करते होंगे और कितना वक्त का ज़िया होता है ना। लेकिन देखिए वो बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि वो कोई उसको पता नहीं है, वो अच्छी औरत है और जो उसकी दोस्त है वो भी बड़ी अच्छी है। लेकिन कई दफा होता है ना, हमें पता ही नहीं होता, हमें इन चीजों का एहसास नहीं होता कि वक्त कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक एक लम्हा जिंदगी का, कि हमने उसका सब जवाब देना अल्लाह सुब्हानहू तआला को, कि मैंने वो वक्त जो अल्लाह की नेमत है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मैं तुम्हें याद कराऊंगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस वक्त को हमने कैसे गुजारा था। अगर नई नींद आ रही तो क्या हम बस ऐसे ही, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अक्सर ऐसे होता है, जब हमें नहीं पता होता ना, तो हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं, या इवन हम अमेरिका में जो रहते हैं, हम पाकिस्तान में शुरू होते हैं, अगर खैर से हमारी 2 बहनें हैं, कोई अम्मी हैं, फिर उसके बाद दोस्त हैं, तो एक से बात दूसरी से तीसरी से चौथी से करते करते सारा दिन उसमें गुजार देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये आदत भी छुड़ा दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसलिए मैं खास तौर पे आज आपको ये बात भी बता रही थी। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आयत नंबर 31 में, अल्लाह अकबर, क़द ख़सिरल्लज़ीना कज़्ज़बू, अलबत्ता खसारे में रहे अल्लज़ीना, वो लोग जो कज़्ज़बू, जिन्होंने झुटलाया, बिलिक़ाइल्लाह, अल्लाह से मुलाकात को। अब यहाँ पे जो अल्लाह से मुलाकात की, आगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो खसारे में चले गए जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को, जैसे मरने के बाद तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलना है ना। तो हज़रत आयशा थी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई और वाइफ थी, उनके बारे में आता है कि ये वाली जो आयत जब नाज़िल हुई तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, उन्होंने पूछा उनसे कि हमें भी तो मरने का कोई ऐसा शौक नहीं होता कि हमें ये हो कि हम मरें तो फिर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारी मुलाकात हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब है कि जब मौत का वक्त इंसान का आता है ना पास, तो उस वक़्त जब फरिश्ते हमारी जान निकालने आते हैं, तो जो मोमिन होते हैं ना, सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत लगता है कि उस वक़्त वो उनको खुशखबरी देते हैं कि देखो, अपनी सूरत, आई थिंक सूरत फजर की आयत नंबर 27, कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आपको मैंने पहले भी ये बताया था ना, ए मुतमइन नफ्स, इरजी इला रब्बिकी, तो चल अपने रब की तरफ, रादियतुन मर्दिया, तो तेरा रब तुझसे राजी और तू उससे राजी, फदखुली, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कहते हैं फदखुली फी इबादी, कि मेरे बंदों में, जो मेरे मोमिन बंदे हैं ना, उनमें दाखिल हो जाए। ये किस वक़्त होता है? देखें, जिस वक़्त जान निकल रही होती है ना, उस वक़्त ये फरिश्ते, जब इंसान, जो हमारी रूहें डरेंगी, वो बाहर नहीं आती हैं, तो उस वक़्त फरिश्ते उनको ये खुशखबरी देंगे, फदखुली फी इबादी, कि मेरे जो मोमिन बंदे हैं ना, तो उनमें दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नतों में दाखिल हो जा, मेरे बागात में दाखिल हो जा।